मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो सियासी समाजी हल्के में एक मरूफ नाम है, और चैम्बर के इलेक्शन हो तो उसमें भी हमने उनको बढ़ चढ़ के देखा, और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं साबका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और मौजूदा डीसी कॉलोनी के इंतखाबात हो साबका इदवार में भी वो हमेशा सरगर्म नज़र आए। मेरी मुराद मोहतरम शाहिद महमूद भट्ट साहब से है, जो इस दफ़ा उम्मीदवार हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के पासबान ग्रुप की जानिब से। उनसे साबका रजीमों की कारकर्दगी के ऊपर और नया ग्रुप जो उन्होंने तश्कील दिया है पासबान, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी, सवाल उठाऊँगा, उनसे जवाब लूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, मरूफ कारोबारी शख्सियत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे, और आजकल वो डीसी कॉलोनी के हालिया इंतखाबात में पासबान ग्रुप की जानिब से भी एग्जीक्यूटिव मेंबर के सीगे से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोहतरम शाहिद महमूद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका अपना कीमती टाइम देने का। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि डीसी कॉलोनी में आप कब से हैं, और बेसिकली आपका कौन से इलाके से ताल्लुक़ था, और कहाँ से आप डीसी कॉलोनी में आके बसेरा किया? सरदार साहब, मैं 2008 में मैंने ये प्लाट ख़रीदा था डीसी कॉलोनी में, और 2011 में मैं शिफ्ट हुआ था। इससे पहले मेरा डीसी कॉलोनी से मैं डीसी रोड पर घर था। ठीक है, गुजरावाला से ये नहीं ताल्लुक़? डीसी रोड से तकरीबन 82 से। वैसे मेरा आबाई जो घर है वो नोखर गाँव है, किला दार सिंह के आगे जाके आफसाबाद रोड के ऊपर। ठीक है। हम नोखर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन 82 में हम डीसी रोड पे आ गए, और 2013 में जाके 2012 में मैं डीसी कॉलोनी पे शिफ्ट हो गया था। ठीक हो गया, यानी आप 2009 से मेंबर हैं डीसी कॉलोनी के बाकायदा तौर पर? 2008 से। 8 से, ठीक हो गया। तो डीसी कॉलोनी में रहने का फैसला क्यों किया? क्या देख के आप डीसी कॉलोनी में आई? इतनी बड़ी और भी सोसाइटियाँ थी। जब डीसी रोड में हम रहते थे तो हमारा एक आबाई घर था जिसका वो जॉइंट फैमिली में था, तो मुझे लहदा घर बनाना था। तो मैंने देखा कि पहले मैं बाबडा टाउन गया, फिर मैं गार्डन टाउन गया, फिर मैं डीसी कॉलोनी आया। तो मुझे इसका माहौल अच्छा लगा कि खुला सा माहौल था, और साथ में कैंट था एक, जो दूसरी कॉलोनियों में धुआं और पोल्यूशन वगैरह थी वो इधर नहीं थी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रहने का फैसला किया। एनवायरनमेंट देखते हुए, अप्रोच देखते हुए, तो आपने कहा कि डीसी कॉलोनी सबसे बेस्ट है? हाँ, मैंने यही सोचा कि यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और इसी वजह से जब पार्क देखे, बड़ी बड़ी सड़कें देखी, उस वक्त सड़कें भी अच्छी थी आजकल की निस्बत, और हरियाली भी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने यहाँ पे रहने का फैसला किया। ठीक। आपका बेसिकली कारोबार रियल एस्टेट का तो नहीं है कि ज़मीनों का लेन देन का कारोबार तो आप नहीं करते, आपका और ज़ाती बिजनेस है, तो करते हैं कोई ज़मीनों का लेन देन भी आप? नहीं, मेरा कोई ज़मीनों का लेन देन नहीं है, मेरा लोहे का काम है। मेरा गोंदरावाला रोड के ऊपर एक मार्केट है, उधर मेरा ऑफिस है, उधर हम लोहे का काम करते हैं, लोहे की और स्टील के इम्पोर्ट वगैरह करते हैं। सही। अच्छा, आप जब 2012 में बाकायदा डीसी कॉलोनी में शिफ्ट हो गए, और आप उसके बाद मेंबर के सीए से काम या वोट भी 2 दफ़ा डाला होगा, फिर आप हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर भी आप बड़े मुतहरक हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो अब यहाँ पर भी यही दौर है, आपने पहले वोट भी डाले हैं, तो अब इस बार डीसी कॉलोनी में एक ग्रुप की जानिब से आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? सरदार साहब, ये 2012-13 में जब हम शिफ्ट हुए तो उसके बाद 2016 में इलेक्शन हुआ। हाँ, पहली दफ़ा जब 2016 में इलेक्शन हुआ तो हमें पता चला कि हाजी अमजद भट्ट साहब सदारत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे पास कुछ दोस्त आए तो उन्होंने बताया कि हाजी साहब के लिए ये इलेक्शन, जिस तरह की बातें होती हैं कैप्टन खालिद सुल्तान साहब के बारे में कि ये करप्शन हो रही है, ये 10-12 साल से डीसी कॉलोनी को लूट के खा गए हैं, ये हो गया वो हो गया।
ہم نے لوگوں کی باتیں سنی تو ہمیں بھی وہ جو سیاسی تھوڑا سا ہوتا ہے مسئلہ تو تھا، تو ہم نے بھی حاجی امجد صاحب کا ساتھ دیا اور دن رات ان کے لیے محنت کی اور ان کو ادھر کرپشن کے خلاف صدارت کے لیے ان کو کامیاب کروایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ 2016 کا الیکشن تھا، پھر 3 سال وہ حکمران رہے، ان کے دور میں بھی ایسے ہی چلتا رہا، خبریں یہی آتی رہی، جو کیپٹن صاحب کے بارے میں آتی تھی وہی آئی صاحب کے بارے میں آتی رہی۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا کہ چلے ہم تو اس بنا پہ ان کے ساتھ لگے تھے کہ یہ ایماندار ہے۔ پھر جب 2019 کا الیکشن ہوا جی تو وہی جو 2016 میں کیپٹن صاحب کے خلاف انوائرمنٹ تھا وہی حاجی امجد صاحب کے خلاف بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہمارے دوستوں نے کہا کہ خاص کر ہمارے کچھ قریبی دوست تھے، انہوں نے کہا جی کہ ابھی کیپٹن صاحب جو ہے نا یہ نہیں کچھ کرنے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی جب ہم ٹیم لے کے آئے تو وہ صدارت کے لیے ہم نے کیپٹن خالد سلطان صاحب کی حمایت کا اعلان کیا، پھر جنرل سیکرٹری کے لیے عمر یعقوب وڈائچ صاحب کا انتخاب تھا، جی جی لیکن بدقسمتی یا مقدر کی بات تھی، ادھر سے کیپٹن صاحب جیت گئے، ادھر سے چودھری عاطف چیمہ صاحب جیت گئے۔ جی جی پھر یہ کچھ دیر 1 سال تو ان کا آپس میں کوئی کلیش رہا ان کا، اس کے بعد جو ہے ان کو آپس میں مل کے انہوں نے ڈی سی کالونی میں کام کیے، جو انہوں نے کام کیے وہ ساری کالونی کے بھی سامنے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ان کو دہرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ آپ ان 2 ٹنیوروں کے اندر بڑے متحرک رہے، پہلے حاجی امجد سلیم صاحب کے ساتھ فاؤنڈر میں، اب پھر اتحاد گروپ میں آپ بڑے متحرک رہے، اور پچھلے چند ماہ سے میں آپ کو بڑا متحرک دیکھ رہا ہوں۔ آپ ایک محافظ گروپ کے اندر بھی کور کمیٹی کے ممبر تھے، آپ نے ایک امیدوار بھی لے کے آئے، بعد میں وہ گروپ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اب آپ نے ایک تیسرا گروپ بنایا ہے جس کے اندر آپ خود بھی امیدوار ہیں ایز ایکٹیو ممبر کی، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سردار صاحب ہمارا ایک تعلق تھا جب یہ چل رہا تھا، جو بھی جی جی یہ رجیم کام کر رہی تھی، تو ہمیں ایک لوگوں نے کہا کہ ایک تیسرا گروپ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ہم 2 لوگوں کو آزما چکے ہیں، ہمیں تیسرا آدمی آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بات چیت ہوتی رہی، عمر یعقوب وڈائچ صاحب تھے، ادریس ڈار صاحب تھے، شیخ حسان لائی صاحب تھے، خواجہ صالح صاحب، ضیاء اللہ عرفانی صاحب، ہم کافی دوستوں نے مل کے ایک یہ بات طے کی کہ ہم نے نہ بھی کیپٹن صاحب کے گروپ کے ساتھ جانا ہے اور نہ ہم نے حاجی امجد کے گروپ کے ساتھ جانا ہے۔ کیپٹن خالد سلطان کا بھی عاطف چیمہ صاحب کے ساتھ چل رہے تھے، تو یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک تیسرا گروپ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے تیسرا گروپ بنایا جب خواجہ صالح صاحب کے گھر پہ جو پہلی میٹنگ ہوئی، جی اور وہ تیسرا گروپ بنانے میں سب سے زیادہ جو متحرک 2 شخصیات تھیں، ایک امتیاز سائی صاحب تھے، ایک عمر یعقوب وڈائچ صاحب تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم ان کے ساتھی تھے، ادریس ڈار صاحب بھی ساتھی تھے، ہم بھی ساتھی تھے، اس کے علاوہ ایک شیخ حسان لائی، ملک قاسم صاحب تھے، الیاس گرایا صاحب تھے، لیکن یہ ہمارا ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ 2 گروپ کو ساتھ نہیں ملنا، اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو ایک تیسرا گروپ بنا کے کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ پھر ہم آگے چلتے رہے، جب آگے گئے تو ملک قاسم صاحب کے گھر میں انہوں نے بڑا ایک پرتکلف سا ہمیں کھانا کھلایا، پائے وغیرہ کھائے ہم نے۔ کس نے کھلائے؟ ملک قاسم صاحب اچھا، نے۔ ملک قاسم صاحب نے میٹنگ کی، ان کے گھر پہ میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے امتیاز سائی صاحب کو صدر نامزد کیا آپ نے بتایا۔ مستنصر سائی صاحب بھی تھے، ہم سب دوستوں نے مل کے، کور کمیٹی نے مل کے ہم نے امتیاز سائی صاحب کو محافظ گروپ کا صدر نامزد کیا۔ جی ہاں۔ اس کے بعد بات چیت چلتی رہی، ہم لوگوں نے کمپین شروع کر دی، بلکہ اس سے پہلے بھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ سے پہلے سے ہم امتیاز سائی صاحب کے لیے کمپین کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ امتیاز سائی صاحب کا ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا۔ پھر ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلا جی کہ 2 دوست جو ہمارے گروپ کے ہیں وہ اس گروپ کو چھوڑ کے فالکن گروپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں جب ہم نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ یہ آپ نے ہمارے جو 2 دوست چلے گئے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں نے کچھ کہا ہے کہ کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ ہم نے پچھلی رجیم میں جس نے بھی کرپشن کی ہے
اس کے ساتھ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا. ٹھیک ہے. تو وہ لوگوں نے بات سنی ہے تو اس لیے وہ فالکن گروپ میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑے دن جب گزرے تو پتہ چلا کہ اپنا امتیاز سائی صاحب کے بڑے بھائی ہیں ہمارے, بہت ہی اچھے دوست ہیں, محسن ہیں ہمارے, مستنصر سائی صاحب, وہ آئے, ان کے ساتھ میٹنگ وغیرہ ہوئی, خواجہ صالح صاحب کے گھر بھی ہوئی, یہ سارا کچھ پروسیس ہوتا رہا, یہ پروسیس چلتا رہا. تو اس پروسیس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن ہمیں امتیاز سائی صاحب چھوڑ کر عاطف چیمہ صاحب کے ساتھ جا کر مل کر آپ نے 1.5-2 مہینے ان کو ایز اے صدر اس کی بھرپور کمپین کی. اس دوران باقی کوئی رژیم کے لیے آپ نے صدر کے علاوہ کوئی امیدوار سامنے نہیں لے کے آئے نہ؟ اچانک سے یہ دھماکہ ہو گیا کہ وہ چلے گئے. بعد میں احمد یعقوب رائے صاحب بھی جو کرپشن کے چیمپئن تھے آپ کے ساتھ, وہ بھی چلے گئے. اس کی کیا وجہ بنی؟ کرپشن کے چیمپئن نہیں تھے, کرپشن کے خلاف چیمپئن تھے. جی جی, وہ کرپشن کے خلاف تھے. جی وہی کہہ رہا ہوں میں بھی. ہاں جی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم تو چلتے رہے, ادھر بیٹھ کے یہی بات ہوئی تھی کہ کچھ دنوں بعد ہم ایک جلسہ کریں گے بھرپور 400-500 لوگوں کا, جس میں امتیاز سائی صاحب کو محافظ گروپ کا صدر نامزد کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ کچھ سیٹوں پہ کچھ لوگ بھی اناؤنس کیے جائیں گے. ٹھیک ہوگا. یہ تو وہ تو سردار صاحب ہمیں جو ہے ہمارا وہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا نا. ٹھیک ہے. وہ تو خواجہ صالح صاحب یا ضیاء اللہ عرفانی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ انتظار ہی کرتے رہے, اور کور کمیٹی جو ہے جی جی, جو کور کمیٹی ہے انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا تھا. نہیں آپ نے جیسے بتا دیا, یہ ساری کہانی لوگوں کو بھی پتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بات میں بیچ میں یہ سنا ہے کہ اختلافات تھے کہ یہ دوست کہہ رہے تھے کہ ہم تیسرا گروپ بنا کے الیکشن نہیں جیت سکتے, ہمیں ہلاک کرنا چاہیے. یہ بات کی باتیں ہیں. اچھا. اس وقت تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ خواجہ صالح صاحب کے گھر میں ان کے ایک لیڈر ہے ہمارے, جو بھی ان کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو جو یہ شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں, جو یہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے چہرے کسی گروپ کے پاس نہیں ہیں. جی جی, اگر ہم لوگ گروپ بنا لیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سے کوئی دوسرا گروپ جو ہے وہ جیت سکے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت دیر بعد کی باتیں ہیں. جب ہم لوگوں کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کچھ 4 لوگوں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھا لیا کہ جدھر جانا ہے ہم نے چاروں نے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. 2 پہلے چلے گئے, ایک بعد میں چلا گیا, ایک جو پیچھے بھی رہ گئے وہ بھی یہی مہم چلاتے رہے کہ یار 4 سے مراد امتیاز سائی صاحب, احمد یعقوب صاحب اور احسان لاہی صاحب, 3 یہ نہیں, عامر یعقوب رائج صاحب اور وہ اپنا امتیاز سائی صاحب, نبی احمد چیمہ اور محسن بڑائج صاحب. اچھا ٹھیک ہو گئے. یہ 4 لوگوں نے آپس میں حلف اٹھایا ہوا تھا کہ ہم جدھر بھی جائیں گے چاروں کٹھے ہو جائیں گے, جدھر بھی الیکشن لڑیں گے کٹھے لڑیں گے. اوکے ہو گیا. یہ ان کی ایک اپنا ایک گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک پہ حلف ہوا تھا. ٹھیک ہے. وہ بعد میں پتا چلا پھر, لیکن بعد میں جو ہمارے ساتھی ہمارے پاس رہ گئے, 2 پہلے چلے گئے, ایک پھر چلے گئے, پھر جو بعد میں رہ گئے وہ بھی ہم لوگوں کو اس بات پہ لانے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم لوگ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا کہ وہ الیکشن ہم نہیں جیت سکتے. وہ جب 3 لوگ ادھر چلے گئے تو وہ پھر یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم لوگ بھی ادھر جا کے شامل ہو جائیں. لیکن ہمارا جیسے میں ہوں یا ادریس ڈار صاحب ہے, ملک قاسم صاحب ہے, لیاز گرایا صاحب ہے, ہم لوگوں کا ایک ہی بات تھی کہ جب ہم نے آپ نے 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے ہمیں ایک ہی بات پڑھائی, ہم نے آپ کی سربراہی. دیکھیں یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا, یہ فیصلہ جو تھا یہ انہی لوگوں کا تھا جو جا چکے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھر پہ بیٹھ جائیں گے, ہم عزت بچا کے بیٹھ جائیں گے, لیکن ہم کسی کرپٹ لوگوں سے مل کے الیکشن نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہوگا. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اس کے بعد بھی آپ نے کوشش کی کہ احمد یعقوب رائج صاحب آپ کے ساتھ چلتے رہے, ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں بھی آپ لوگ ناکام رہے. ہم ناکام نہیں رہے سردار صاحب, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کا تو ایک حلف تھا, 4 لوگوں نے قرآن پاک پہ حلف رکھا. جانا ہی جانا تھا, انہوں نے جانا ہی جانا تھا. وہ ہمیں بس صرف آپ کو ساتھ لے کے جانا وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہم پورا گروپ ہے ہم بھی. یہ آج آپ نے بڑی بریکنگ نیوز دیا کہ قرآن پاک والی بات کہ انہوں نے حلف دیا, اور یہ حلف دے کے کہا کہ جہاں سے بھی, یہ بڑی بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مجھے
किसी 5वें आदमी ने नहीं बताया उन 4 आदमियों में से एक आदमी ने मुझे ये सारी बात बताई। ठीक हो गया, यानी उन चारों में से एक ने कहा ये बात। इन 4 आदमियों में से एक आदमी ने मुझे बताया कि ये आपके साथ जो है ये महीना 2 महीने जो गेम होती रही है, ये गेम होती रही है। सही। बाकी हम जब 2 आदमी गए थे तो ये 2 लोगों ने पीछे आना ही आना था। सही। लेकिन ये था कि हमारी कोशिश ये थी कि हम पूरा ग्रुप लेके आए। ठीक हो गया। अगर हम पूरा ग्रुप आते तो हमारी और इज्जत होनी थी, अभी जब हम मिले हैं तो हमारी और इज्जत है। ठीक है, फर्क ये सारी बात है। ठीक हो, तो आपसे बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। भट्ट साहब आज मेरे मेहमान हैं शाह महमूद भट्ट साहब, जो एज एक्टिव मेंबर की हैसियत से पासबान ग्रुप की तरफ से इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। भट्ट साहब, बात गुजर गई मुहाफ़िज़ के प्लेटफार्म से, फिर आपने एक नया ग्रुप तश्कील दिया। वही लोग हैं जो तकरीबन जो पिछले आपके मुहाफ़िज़ में थे, कुछ आपने नए लोग ऐड करके एक नया ग्रुप तश्कील दे दिया पासबान। वो समझ आती है बात कि वो जो मुहाफ़िज़ था उसी का नेम बदल करके आपने पासबान, इसको बनाने के लिए पीछे आपकी वो बात समझ आ गई कि करप्शन के खिलाफ आप खड़े हो गए। अब आप समझते हैं कि जो मौजूदा ग्रुप है आपका, वो इस पाए का है कि इनका रास्ता रोक सकता है जो आप इल्ज़ामात आपके ग्रुप लगा रहे हैं उनकी तरफ? सरदार साहब, मैं आपको ये बात बता दूं कि जब हमने मुहाफ़िज़ ग्रुप बनाया था ना, जी जी, तो हमारे सरपरस्त थे कि अपना ख्वाजा साले साहब और ज़ियाउल्लाह फानी साहब, राना नईम रहमान साहब। ठीक है। लेकिन असूली तौर पे, अमली तौर पे जो क़यादत कर रहे थे वो अमर यकूब बड़ाई साहब थे। ठीक हो गया। ठीक है जी। जब वो ग्रुप चल के फिर हमने कोशिश की कि अमर यकूब बड़ाई साहब को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा दे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता था कि वो क्यों इन बातों से कतराते हैं। ठीक है। जब हमने समझा कि वो चले गए हैं तो फिर हम लोग जो है ना यही समझा कि अभी ये जिस तरह 3 साल पहले या 6 साल पहले हुआ, हाँ, कि ये तीसरा ग्रुप नहीं बन सकता, फिर यही बात होगी कि ये ग्रुप नहीं बन सकता। नहीं बन सकता, यही कहानी थी। फिर मैं राना नईम रहमान साहब की सियासी विजन की तारीफ करूंगा कि उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा किया। उन लोगों ने कहा कि यार बात ये है कि अभी ये लोग कहना शुरू हो गए हैं कि 2 लोग हैं, 2 ग्रुप है। जी जी। अभी हमने देखना है कि बुरे तो दोनों हैं। हाई साहब का भी 3 साल का दौर लोगों ने देखा है और चीमा साहब का भी 3 साल का दौर देखा है। जी जी। अभी हमने देखना है कि इन दोनों में बेहतर कौन है। ठीक है। जहर तो हमने खानी है, लेकिन जो जहर कम जिस्म को नुकसान देगी हम वो वाला जहर खाएंगे। ठीक हो गया। तो हम लोगों को राना नईम रहमान साहब ने खासकर मुझे इस बात पे तैयार किया कि यार हमें एक अल्लाह वास्ते काम करना चाहिए कि हमें इस कॉलोनी को बचाना चाहिए। सब लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों की अक्सरियत चाहती है कि इधर एक तीसरा ग्रुप बने और तीसरा ग्रुप जो है सामने आए और इन 2 ग्रुपों से हटके हमें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, मुतबादल एक ऑप्शन होनी चाहिए। हमने सरदार साहब लोगों को, डीसी कॉलोनी के रहायशियों को, गैरतमंद लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग आए हैं। हम ब्रिगेडियर आशिक सैंतूर जैसे आदमी को सदारत के लिए नामजद किया है, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए दरीस डार साहब आए हैं, नायब उधर जनरल सेक्रेटरी के लिए मतलूब गोंदल साहब है। अभी मतलूब गोंदल साहब को किसी और के साथ जोड़ देंगे तो उनका कोई मजा नहीं आएगा। सही। देखना यह है कि मतलूब गोंदल साहब की शख्सियत कैसी है। ठीक है। एक घर में 10 लोग होते हैं, सबकी तबीयत लहदा होती है, सबका जान पहचान लहदा होती है, सबके नेचर लहदा होती है। ठीक है। अभी ये जो आप कह रहे हैं कि हमने पासबान ग्रुप बनाया हमने इसीलिए ही है कि हम इन लोगों का रास्ता रोक सके। जी जी। इन लोगों का रास्ता हम लोग नहीं रोक सकते। ठीक है। इन लोगों का रास्ता रोकना है डीसी कॉलोनी के रहायशियों ने। गुड। और सबसे पहले इनका रास्ता रोकना है अल्लाह पाक ने। ठीक है। क्योंकि ये बुराई जो है ना, ये ज्यादा देर नहीं चलती। ठीक है। अच्छाई की फतह होती है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अच्छाई की फतह होगी। मैं आपको बता दूं कि 2016 में अगर इलेक्शन जीता था हाजी अमजद साहब ने,
तो कैप्टन साहब की करप्शन पे जीता था। अगर कैप्टन साहब ने 2019 में इलेक्शन जीता था तो हाजी अमजद की करप्शन पे जीता था। ठीक हो गया। अभी हम भी जो आए हैं मैदान में करप्शन की बिना पे आए हैं। ठीक है, करप्शन के उस नारे में। वक्त करोड़ों की बातें होती थी, अब अरबों की है। जो 2016 से पहले की बात है, लाखों की करप्शन थी। हाँ। 2016 से 2019 में करोड़ों की करप्शन गई। 2019 से 2022 तक करप्शन जो है अरबों तक पहुंच अरबों गई। तक कहानी आ रही और अभी ये जो 3 सालों में 5-7 अरब की बातें हो रही हैं, जी जी। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मैं डीसी कॉलोनी के रहायशियों को कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि अगर इन 2 ग्रुपों में से कोई एक ग्रुप भी आ गया तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं जी। कि ये जो 5-7 अरब की करप्शन जो है ना, ये 20-25 अरब की करप्शन पे अगले 3 सालों में जाएगी। सही सही। अगर डीसी कॉलोनी को बचाना है, इसकी वो क्या कहते हैं, बुनियादें जो है ना वो खोखली हो चुकी है सरदार साहब। लोग जो हैं वो परेशान हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। लोगों को अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, हम सब लोग कारोबारी लोग हैं, सुबह अपने काम पे जाते हैं, शाम को घर पे आके सो जाते हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है डीसी कॉलोनी के उनको मामले में। दिलचस्पी नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है सही। कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। आज हम 3-3, 4-4 हज़ार रुपए दे रहे हैं, ये आज 30 से 40 लाख रुपया नुकसान पे सोसाइटी जा रही है। अगर ये कल को 70-80 लाख या करोड़ रुपए के नुकसान पे जाएगी तो ये हमारा 3,000 वाला बिल जो है ये 30,000 रुपए महीना आया करेगा। सही सही। और अगर हम यही सोसाइटी को, जिस तरह वापडा टाउन वालों ने सारी मार्केटें बना के किराए पे दी हुई हैं, जी जी। अगर इस सोसाइटी की आमदन बढ़ेगी तो हो सकता है कि ये बिल हमें 0/0/0 आया करे। ऐसे ही। और हमारे अकाउंट में जब कैप्टन खालिद सुल्तान साहब ने 2016 में ये सोसाइटी का अकाउंट छोड़ा था, 1 अरब 27 करोड़ का छोड़ा था। ठीक हो गया। और जब कैप्टन हाजी अमजद साहब ने छोड़ा था, वो 127 अरब जो है, वो 127 जो करोड़ रुपए थे वो आके मामूली करोड़ों में रह गए थे। 15 करोड़ रुपए 15 करोड़ या 17 करोड़ में रह गए थे। ऐसे ही। और आजकल वो जो है, मेरा ख्याल है कि अकाउंट में नुकसान में जा रहे हैं, अकाउंट में पैसे लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। सही। इसलिए इस सोसाइटी को बचाना है, और अगर हमने इस सोसाइटी में अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखना है तो हमें पासबान ग्रुप को आगे लाना है। ये पासबान हमने नाम ही इसलिए रखा है सही कि अगर लोग, और दूसरी बात ये है सरदार ताहिर साहब कि अगर मैं जाती तौर पे समझता हूँ और मेरे साथी भी सब यही समझते हैं, जी। अगर इन रहायशियों ने हमें वोट दिए, लोग समझते हैं मैं वोट देने जाऊं या ना जाऊं इससे क्या फर्क पड़ता है, जी। हमें कोई फायदा नहीं है। हमें ये लोग वोट देंगे ना तो ये अपना फायदा करेंगे, हमें जाती तौर पे कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा भट्ट साहब, आपका कोई ज़मीनों से लेन देन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं है, डीलर आजाद बेशुमार इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? आपको क्या पड़ी है मुफ्त की टेंशन लेने की? इसके पीछे क्या वजह? ये बात मैं अभी आपको यही बता रहा था कि ये मुफ्त की टेंशन नहीं है। हाँ। ये जब हम सुनते हैं ना कि हमारे घर से हाँ जेब कट जाए ना, हाँ। सरदार साहब 10 से 20,000 30,000 रुपए की रात को बंदे को नींद नहीं आती। नहीं आती। यहाँ पे हम सुनते हैं कि आज फलां ने 40 करोड़ का दिहाड़ी लगा ली है, आज 30 करोड़ की दिहाड़ी लगा ली है, आज 20 करोड़ की दिहाड़ी लगा रही है। यकीन करें कि ये साबका रजीम के लोग खुद अपनी जबान से कहते हैं, कोई कहता है मैंने 3 सालों में 50 करोड़ कमाए हैं, कोई कहता है मैं 30 करोड़ कमाए हैं, कोई कहता है मैं 40 करोड़ कमाए। ये जाते जाते 1.5 करोड़ रुपए का प्लाट लेके गए हैं अपनी खिदमात के इवज। सोसाइटी के लिए इनकी क्या खिदमात है मुझे को बता नहीं रहा। मैंने वो बताते तो हैं, एक्सटेंशन 3 के अंदर उन्होंने तरक्याती काम शुरू किया, पेट्रोल पंप बनाया, बेशुमार सड़कें बनाई हैं, ये थोड़े काम है। ये सड़कें कौन सी बनाई है? सड़कें एक बनी है मेन सड़क, वो शबीर अहमद मुगल साहब जो है वो रजीम का हिस्सा नहीं थे, वो कहते हैं मैंने बनवाई है। मैंने तो सुना कि पता नहीं कितने एकड़ बेच के किसी को दे के पैसे, तो ये सारा कुछ अपने हालात ठीक किए गए। मैं इस बात में भी नहीं पढ़ता। आपने एक्सटेंशन 3 की बात की है। हाँ। एक्सटेंशन 3 में उन्होंने बहुत ज्यादा उनकी खिदमात हैं, उन्होंने ठक्कर के भी एकड़ लिए जाके,
اور انہوں نے لشکر پوری کے بھی ایکڑ لیے ہیں درویش کے بھی اور کیا؟ 50-50 لاکھ کے ایکڑ لے کے 25-25 لاکھ کی مٹی بیچ کے 2.25 کروڑ کی انہوں نے فائلیں بیچی ہیں. یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کاروبار کیا ہے. اپروول کرایا جی ڈی اے سے رکشا اپروول ہوا ہے, اس کے لیے پیسے جمع کروائے ہیں. اگر وہی نقشہ اب پاس ہوتا تو 90 کروڑ روپے لگنا تھا, اس وقت 14 کروڑ میں انہوں نے کروا دیا. یہ اچیومنٹ نہیں ہے ان کی؟ یہ دیکھیں, یہ 14 کروڑ روپے کسی نے اپنے گھر سے نہیں دیے. یہ 14 کروڑ روپے جو ہے ہم سوسائٹی والوں کے تھے, اور جس نے بھی آنا ہوتا ہے یہ نقشہ جمع ہوا تھا حاجی امجد صاحب کے دور میں. ٹھیک ہے. اگر یہ پاس ہوا ہے تو جو جے ڈی اے والوں نے, ان کے چیئرمین صاحب نے یا لوگوں نے جو اس کے عوض کام کیا ہے سوسائٹی کے ساتھ, وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف ایسے نقشہ 14 کروڑ میں پاس نہیں ہوا تھا, اور بھی بہت کچھ ہوا ہے. یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی. میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کی خدمات یہ ہیں کہ انہوں نے لشکر پور بھی ڈال دیا, ٹھکر بھائی کے بھی ڈال دیا, کلاسکے سے جا کے 20 کلومیٹر دور بھی ڈال دیا. 30 لاکھ کی کاسٹ کے 2 کروڑ 30 لاکھ کی فائلیں بنائی اور 2 کروڑ کی. اور آپ دیکھیں یہ فائلوں کا تو مذاق بن گیا. ایکسٹینشن 3 تو اتنا بڑا انہوں نے فراڈ کیا ہے کہ ادھر جا کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ فائلیں ہو جائیں گی کہ آخر پہ جا کے لوگ جو ہے وہ رل جائیں گے. اچھا بٹ صاحب, ساری باتیں ہم کلوز کرتے ہیں. جی کلوز یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, یہ فراڈ آپ کہتے ہیں, الزامات آپ لگا رہے ہیں, کروڑوں کی کرپشن کی ہے, فائلیں بیچی ہیں. اگر رہائشی آپ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو پہلے بھی آپ کیپٹن صاحب کے خلاف یا حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کے خلاف انکوائریاں بھی ہوئی ہیں, بہت کچھ ہوا ہے, اور لوگوں کے خلاف بھی تھی, لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں ہے. کیا وہ پیسے واپس لے سکتے ہیں آپ لوگ ان سے؟ کک بیک جو دی ہوئی ہیں وہ واپس ریٹرن ہوں گی؟ جو مفادات کی سیاست کی ہے انہوں نے وہ واپس ہو جائے گی؟ آپ اس کا گارنٹی دیتے ہیں اس چیز کی؟ سردار صاحب گارنٹی ہم نہیں دے سکتے اس چیز کے, ہم تو کیس لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا جو پاسبان گروپ بنانے کا مقصد ہے وہ ان سے کروڑوں روپے یا اربوں روپے واپس لینا نہیں ہے. جی جی. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو آگے بچ گیا خدا کے لیے وہ تو بچ جائے. ٹھیک ہوگا. جو انہوں نے کر لیا ہے وہ تو ایک دیکھے کہ ایک پروسیس چل رہا ہے. جی. حاجی امجد صاحب کے پاس خلاف بھی چل رہے ہیں, ان کے خلاف بھی دیکھیں نا کہ 22 ریٹیں. جی. امتیاز سعید صاحب نے سابقہ رجیم کے خلاف 22 ریٹیں کی ہوئی ہیں. جی. 22 مقدمے کیے ہوئے ہیں. عامر جکو بڑائچ صاحب ان کے ساتھ ہی ہیں. ابھی نبی چیمہ صاحب بھی کوئی نہ کوئی کیس کرتے تھے, محسن بڑائچ صاحب بھی کیس کرتے تھے. اللہ کرے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ پچھلوں کو چھوڑے, جو نیکسٹ آگے والی چیز بچی ہے سوسائٹی کے پاس وہی لوگوں کی بچ جائے. صحیح. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ پروسیس ساتھ ساتھ آپ ضرور کریں گے, ان کے اوپر جو الزامات ہیں, جو کرپشن کی ہے, اس کے لیے آپ جو متعلقہ فورم ہے اس پہ آپ ضرور کارروائی کریں گے. آگے جو بچ گیا ہے اس کو سدھاریں, اس کا تحفظ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی حفاظت کرنی چاہیے, اور ہم نہ بھی آئیں, کوئی اور بھی دوست آئیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے کام کریں. صحیح. یہ تو اللہ نے جس کا نگہبان دیکھے, یہ اللہ کے بعد جو ہوتا ہے اس طرح کے عہدے ملتے ہیں وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے. صحیح. اللہ ان کو حکمران بنا کے بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ حکمران نہیں دیتا, یہ لوٹ مار مچال. میں آپ کو ایک بات بتا دوں سردار صاحب, جی جی. یہ پیسہ جو ہے نا, پیسہ رزق, یہ موت کی طرح آدمی کو تلاش کرتا ہے. صحیح. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں, یہ اللہ نے ہم پر چھوڑا ہوا ہے. اور میں نے تو اپنے دوستوں کو, یہ جو ایکڑ گروپ والے ہیں نا, میں نے تو ان کو اکثر گروپوں میں بھی میسج دیتا تھا کہ خدا کے لیے اسرائیل و انڈیا سے جگہ نہ لینی شروع کر دینا, ادھر کی فیلیں نہیں چلنی. ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ جو انڈیا کی دہلی میں بھی 4 ایکڑ ہم نے لے. 84 فائلوں کی بات بھی کرتے ہیں, بہت ساری باتیں کی ہیں آپ نے. تو میں نے سردار صاحب میں نے کوئی بات نہیں کی ہے. یہ جو 84 فیلوں والی باتیں بھی چھیڑیں گے نا, یہ بھی ان کے اپنے ہی ساتھی ہیں جو باتیں لے کے آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آتف چیمہ صاحب سیکٹری صاحب 2-2.5 مہینے نہیں آئے تو وہ فائلوں پہ سائن کیوں نہیں ہوئے, فائلوں پہ کیسے سائن ہوئے, کیپٹن صاحب نے کیسے سائن کیے, کس نے کیپٹن صاحب سے سائن کروائے. آپ یہ جو ہو گیا ہے نا, اس کو ابھی ہمیں اس وقت دفن کرنا چاہیے. ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے. میں تو ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو کہتا ہوں, خدا کے لیے
اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانے. یہ آپ کا ووٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے. یہ آپ نے رجیم بدلنی ہے. خدا کے لیے جب ووٹ ڈالنے لگے یہ 3 گروپ ہوں یا 4 گروپ ہوں, اپنے ضمیر کو, اگر آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ جی بریگیڈیئر صاحب کو ووٹ نہیں دینا تو مت دے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاہد بٹ آ کے لٹ مار کرے گا, شاہد بٹ اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے, تو خدا کے لیے مجھے آپ کے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. لیکن اپنے آپ کو سمجھیں, اپنی سوسائٹی کو سمجھیں. یہ کروڑوں اربوں روپے ہیں, یہ آپ کے ہیں. یہ جو لوگ لے کے جا رہے ہیں یہ آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جی کابل مارکیٹ چلی گئی ہے تو ہمیں کیا لگے, اگر انڈس کی مارکیٹ چلی گئی ہے تو ہم کو کیا لگے, اگر وہ 13 ایکڑ کا ٹویا چلا جائے گا تو ہمیں کیا لگے. او خدا کے بندو, یہ آپ مالک ہیں, یہ ایک ایک بندہ مالک ہے. یہ سوسائٹی آپ کے پاس ہے کیا؟ 100 روپے کی بک. آپ کہتے ہیں میرا 7 کروڑ کا گھر ہے, میرا 20 کروڑ کا گھر ہے, ہمارا 15 کروڑ کا گھر ہے. اس کی ملکیت یہ سوسائٹی ہے. یہ سوسائٹی کا نفع نقصان آپ کا ہے. اس سوسائٹی میں آپ پارٹنر ہیں. خدا کے لیے ووٹ دیتے ہوئے یہ 3-4 لوگوں کے, یہ جو 50-60 لوگ آپ کے سامنے آئیں گے, آپ دیکھیں کہ ان میں کون اہل ہے, کون چور ہے, کون کرپٹ ہے, کون ایماندار ہے, کون آپ کا تحفظ کر سکتا ہے, کون اس کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے. جی بٹ صاحب سے بڑی تفصیلی پچھلے ادوار کے اوپر بات ہوئی ہے. اب وقفے کے بعد پاسبان کا جو منشور ہے, جو مسائل ہیں ڈی سی کالونی کے, اس کے اوپر ہلکی پھلکی بات ہوگی. لیکن شاہد محمود بٹ صاحب آج جو میرے مہمان ہیں, ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ میں جاری رکھوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج جو میری مہمان شخصیت ہے محترم شاہد محمود بٹ صاحب ہیں, جو امیدوار ہیں ایگزیکٹو ممبر کے پاسبان گروپ کی جانب سے. جی بٹ صاحب, بات ہو رہی تھی ڈسٹرکٹ کالونی کے, آپ نے لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کیا کہ اگر میں اس قابل ہوں, آپ کا گروپ اس قابل ہے تو آپ مجھے ہمیں ووٹ دیں. لیکن لوگوں کے لیے آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے منشور ہیں, لوگ بڑے بڑے سٹی بنا رہے ہیں, یہاں پر اسٹیڈیم بنا کے دیں گے, لیڈیز کلب بنا کے دیں گے. آپ لوگوں کو اگر موقع ملے, وہ کون سے درینہ مسائل ہیں کہ آپ کا گروپ وہ حل کر دے گا, یا وہ کون سے خواب ہیں جو آپ دکھائیں گے لوگوں کو کہ یہ آپ کو لوگ ووٹ دے دیں؟ سردار صاحب, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. ہاں, یہ جو دونوں رجیم ہیں, ان کو تو پچھلے 3 سال اور پچھلے 3 سال ان لوگوں کو, یہ وہ لوگ ہیں جن کو موقع ملا تھا. آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ نے لیڈیز جم بنانا ہے, آپ نے اسٹیڈیم بنانا ہے, آپ نے ادھر اواری ہوٹل بنانا ہے, آپ نے پی سی ہوٹل بنانا ہے, یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بنائے؟ یہ آج آپ کو الیکشن کے دورہ میں یہ چیزیں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ سڑکیں ہم نے پچھلے 3 سال میں نہیں دیکھی, آپ بھی دیکھ لیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سڑک بنی ہے, مین سڑک, وہ بھی آدھی بنی ہے, آدھی پہ رک گئی تھی. وہ بھی شبیر احمد مغل صاحب کے کنٹونمنٹ بورڈ نے کلیم نے کرتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ نے بنائی ہے. سوسائٹی میں اس میں سوسائٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں. یعنی آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کریں گے؟ چلو یہ بتائیں. میں ایک چھوٹی سی بات اس سلسلے میں کروں گا کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے. ہم اپنے آپ کی عزت کا خیال کریں گے, ٹھیک ہو گیا, اپنے باپ دادا کے نام کی عزت کا خیال کریں گے. باقی یہ جو سوسائٹی کے کام ہے ڈیولپمنٹ کے, یہ ہونے چاہیے. سڑکیں صاف ستھری ہونی چاہیے. جو بھی ادھر مسئلے مسائل رہائشیوں کے ہیں وہ ہونے چاہیے. ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں سمجھوں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس میں سے لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے کمیشن کی شکل میں یا کک بیک کی شکل میں وہ ملنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی. میں صرف یہی کروں گا کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے. یعنی کرپشن کے خلاف کھڑے ہوں گے. جو ذمہ داری ہے آپ کے اوپر, ڈی سی کالونی کے رہائشی ڈالیں گے, اور ڈی سی کالونی کی فلاح و بہبود, تعمیر و ترقی کے لیے جو پروجیکٹ ہیں وہ پائپ لائن میں اس کو ضرور حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر کام جو ہوتا ہے وہ کرپشن کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ کلاس کے تک ڈی سی کالونی چلی گئی ہے, تو جن لوگوں کے وہ پیسے ڈوب گئے ہیں, جن لوگوں نے سرمایہ لگایا ہے, آپ لوگ اس کے لیے کیا سدباب کریں گے؟ اگر آپ کو موقع ملتا ہے وہ ڈی سی کالونی کی حدود مقرر کر دیں گے, اور وہ جو
آ گئی ہے زمین اس کو کیسے ان لوگوں کو سرمایہ واپس دیں گے؟ میرا خیال ہے سردار صاحب یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ جو لشکر پور اور یہ ٹھکر بائی کے اور جو سیم کے پار جگہ ہے ہاں وہ اس وقت جو ساری تقریباً وہ پنجابی میں چھپڑ کہتے ہیں جی جی وہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور 20 فٹ 25 فٹ جو ہے وہ ایسے کھڈے ہیں کہ ادھر کوئی چیز بننے والی ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایکسٹینشن 3 کی وہ پھیلے خریدتے بھی ہیں ہاں تو وہ اس میں موزہ گوندلا والا خریدیں، اس کے اوپر جا کے یہ لشکر پوری اور ٹھکر بائی کے جو فراڈ ہوئے ہیں ان پہ نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ نہیں جو خریدے گئی ہیں بک گئی ہیں مارکیٹ میں اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ سردار صاحب اس کا حل جب ہم دفتر میں آئیں گے ہاں پھر چیک کریں گے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ یہ جو زمین دی تھی کس نے دی تھی، کس کے نام سے یہ زمین آئی ہے، کس نے یہ رجسٹری یعنی کروائی آپ ہے۔ چاہتے ہیں کہ موقع ملے گا پھر اس کے اوپر ایک پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر ورک کر کے لوگوں کا تحفظ کیا جائے؟ سردار صاحب اگر ہم آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور یہ ڈی سی کالونی کے رہائشیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ایمانداری سے کام ہوگا، ہم کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے کہ میں ایسے ہی کہوں کہ جی ہم آئیں گے تو ہم فلاں پہ FIR کٹوائیں گے یا فلاں کی ریٹیں کریں گے، یہ مقدمے کریں گے۔ نہیں، یہ مقدمے بازی یہ سوسائٹی میں ہونی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تو اس حق میں ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کس نے کیا کام کیا ہے، غلط کیا ہے، کتنا غلط کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک آپ کے توسط سے یہی لوگوں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ لشکر پور اور ٹھکر بائی کے جو موزے ہیں نا ان سے بچ جائیں، ان کی فائلیں نہ خریدیں، جس کے پاس ہے وہ جا کے ان کے سر میں مارے، جن کے وہ زمینیں ہیں جنہوں نے فراڈ کیے ہیں۔ اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے کہانی تو آپ نے بیان کی ہے، سب کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اب جوڑ توڑ بھی بڑا عروج پہ ہے۔ یونٹی گروپ بنا، راتوں رات اس کے اندر بے شمار لوگ شامل ہوئے، سیاسی لوگ بھی ہیں، ایک پورا ایک پنڈال سج گیا ان کا، اور برادری ازم کا بڑا نعرہ ہے، علاقائی ازم کا بڑا نعرہ ہے۔ آپ کا گروپ اس حوالے سے کیا جوڑ توڑ کر رہا ہے؟ ہمارا جوڑ توڑ جو ہے ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کے ساتھ ہے، جی جی، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان رہائشیوں کے دل میں کوئی رحم ڈال دے، یہ اپنا یہ اس سے برادری بیس سے دوسری ساری چیزوں سے باہر نکلے۔ ٹھیک ہو گیا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا نام شاہد بٹ ہے، جی جی، میں کشمیری ہوں، ٹھیک ہے، کشمیری برادری کو اندھی تقلید کرتے ہوئے کسی ایسے آدمی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، میرے پیچھے نہیں لگنا چاہیے کہ میری وجہ سے پوری کشمیری برادری کو یا پوری بٹ برادری کو لوگ گالیاں دیں۔ ٹھیک ہو گیا، اسی طرح میں رہائشیوں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے سوچیں، جٹ تو ہمارا بریگیڈیئر عاشق صاحب بھی ہیں، جٹ تو مطلوب گوندل بھی ہے، جٹ دوسرے بھی ہیں، جی جی، سب کو کمپیئر کریں، اس کے برادری کو بیس میں بھی جانا ہے بندے نے تو اپنی برادری کے اس آدمی کے ساتھ لگنا چاہیے جس کی وجہ سے بندے کی عزت ہو، نہ کہ یہ ہو کہ اس ایک بندے کی وجہ سے یا 2 بندوں کی وجہ سے یا 4 بندوں کی وجہ سے پوری برادری کو لوگ گالیاں دینیاں شروع کر دیں۔ جی، اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات پنڈال سج گیا، دن کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ادھر چام تو دیکھیں نا کہ چام کیا ہے۔ وہ مٹن گوشت کھلاتے ہیں، وہ روز کوئی نہ کوئی جلسہ کرتے ہیں، وہ مچھلی کھلاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ آپ بکروں کی بوٹیاں نہیں کھا رہے، جی جی، یہ آپ اپنی بوٹیاں کھا رہے ہیں، اپنے جسم کی بوٹیاں کھا رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو 50 لاکھ روپیہ اگر ایک جلسے پہ ایک جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا 50 لاکھ روپے خرچ ہو گیا۔ اور بھائی یہ 50 لاکھ روپے تم نے خرچ کیوں کیا؟ تیرے باپ کا، تیرے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا۔ بس اب تو ایک کلچر متعارف ہو گیا ہے۔ ہم دیکھا کرتے تھے کسی دور میں چیمبر کے الیکشن میں بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، اب وہاں بھی خرچ ہو رہے ہیں، یہاں بھی۔ اس کے بعد ڈی سی کالونی کی ہائٹ یہ ہے کہ پورا ڈویژن اس کی شہر میں ہے، پورا پنجاب، اور لوگ اس کے شہر میں ہیں، سیاسی سماجی، اور دوڑیں لگ گئی ہیں، پیسے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ سونے کی کان آپ نے بنا دی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے ہیں۔
बात ये है कि सरदार साहब आपने चैम्बर का हवाला दिया, मुझे चैम्बर में 15 साल हो गए इलेक्शन लड़ते हुए। जी जी हम पैसे उधर जो लगाते हैं, उधर पैसों का कोई मसला नहीं जी। है, उधर कोई बंदा करप्शन नहीं कर सकता। वो उधर जिसने जाना है, सदर बनना है ना, उसने साल में 10, 20, 50 लाख रुपया अपनी जेब से किसी सरकारी इदारों को देना है, को अल्लाह वास्ते देना है। जी जी, ऐसे अगर आप कहें कि उधर कोई पैदा है, पैदा नहीं है, इज्जत है। हाँ। ठीक है, अगर किसी ने कोई फायदा उठाना है तो कोई बड़ा कोई 1, 2, 4 आदमी होंगे जो टैक्स की चोरी कर लेंगे, कोई सेल टैक्स बचा लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 250-300 करोड़ तो पाकिस्तान के वजीर आज़म के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगता था। ये हमारे अब डीसी सदर का डीसी कॉलोनी के सदर पे लगता है। डीसी कॉलोनी के मैं सदर की बात नहीं करूंगा, मैं रजीम की बात करूंगा कि ये बातें होती है कि ये 250 करोड़ खा गए, ये इधर नहीं पता। ये पूरे पंजाब में जिस तरह कहते हैं ना, ये सबको लोगों को पता है। आप एमपी एमएनए में जाए, हमारे दोस्त एमपी एमएनए वो हमसे पूछते हैं कि यार इधर क्या मसला है, क्या इस पैसे कमाते कैसे हैं। जब हम उनको कहते हैं कि पैसे ऐसे कमाते हैं तो वो कहते हैं खुदा के बंदो जुबान से ना निकाला करो। मैं कहता हूँ क्यों? वो कहते हैं आप लोगों से बताते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि अगला इलेक्शन मैंने भी लड़ना है। जी ऐसे ही है। जब एमपी एमएनए को करोड़ों रुपए खर्च करके, तो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए कमीशन की शक्ल में मिलते हैं, तो यहाँ पे तो अरबों रुपए के बाद पहुंच गई है। और कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई सरकारी नहीं है। उधर तो सारा कुछ कोई होता है, कोई हिसाब होता है, कोई नई हुकूमत आती है, कोई पकड़ पकड़ा होती है। चलो यहाँ भी तो लोगों के पास मौका है 12 मार्च को अपने वोट की ताकत से इनका एहतसाब करें। उन लोगों को जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं करप्शन के पिछले 6 साल से, नए उनके पास ऑप्शन 3 मौजूद हैं। तो आखिर पे आप हमारे नाज़रीन के लिए, डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वोट का जो इस्तेमाल है वो 12 मार्च को पासबान ही को क्यों करें? ये ग्रुप आप कैसे समझते हैं कि तमाम खूबियों से सरचार है कि यहाँ पे लोग पाक साफ है, करप्शन ज़्यादा नहीं है, आने वाले दौर में भी ये गारंटी देते हैं कि डीसी कॉलोनी के लिए काम करेंगे? इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सरदार साहब, आप तो इधर सबके इंटरव्यू कर रहे हैं और आपको पता है आप मेरे मुंह से कुछ कहलाना चाहते हैं जी। मैं डीसी कॉलोनी के राशियों से यही कहना चाहता हूं जी कि एक ग्रुप का जो अभी तक खर्चा है वो 4 करोड़ रुपया है। ठीक है। एक ग्रुप में से एक आदमी कहता है कि मैंने 6 करोड़ रुपया खर्च करना है। ठीक है। मुझे एक बात बता दें कि ये डीसी कॉलोनी की सदारत में या जनरल सेक्रेटरीशिप में क्या पड़ा हुआ है कि यहाँ पे ये कहते हैं जी हमने 6 करोड़ खर्च करना है, हमने 10 करोड़ करना है। हमने कुछ नहीं खर्च करना, हमारे पास आप आएंगे तो रेवड़ियाँ और मूंगफली मिलेगी। ठीक है। मैं फिर यही कहूँगा कि जो बंदा 4-6 करोड़ खर्च करेगा वो 400 करोड़ की बातें हो रही हैं। पहले लोग भूल गए थे, पहले लोगों को, आज से 6 साल पहले कुछ लोगों को पता नहीं था। एक ज़िमनी बात मैं आपको याद करा, यहाँ पे भी जैसे सियासतदान एमपीए था, एमएलए, एमएनए, तो वो अपने बेटे को ले आता था, अपने भाई को ले आता था अगर नाअहल हो जाता था या दुनिया से चला जाता। यहाँ पे भी अब हम देख रहे हैं ये कल्चर है, कोई खास बात है तो लोग मरूसी सियासत की तरफ ही आ रहे हैं। सरदार साहब, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो 4-4, 6-6 करोड़ या 10-10 करोड़ की बातें कर रहे हैं, ये साथ में लोगों को ये भी कह रहे हैं कि हमने 200 करोड़ कमाना है, 250 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है। इस वक्त 100-200 करोड़ की कोई बात नहीं है। अभी तो कुछ लोग जो है पछता रहे हैं कि हम 6 साल पहले हमें जब हुकूमत मिली थी तो हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह भी पैसे कमाए जाते हैं। अभी तो इतने तरीके आ गए हैं, इतने तरीके आ गए हैं डीसी कॉलोनी से। खुदा के लिए, अल्लाह वास्ते, डीसी कॉलोनी के रहायशियों समझ जाओ, अपने हकूक को पहचानो। 12 मार्च को अपने वोट की ताकत से उन लोगों को लेके आओ। मैं सिर्फ आपको यही कहता हूं कि आप 3 ग्रुप हूं, 4 ग्रुप हूं, आपके पास ग्रुप आता है, आप उनको बोले कि आपके पास कोई ऐसा आदमी है आपने करप्शन तो नहीं की, आप कसम उठाते हैं कि हमने करप्शन नहीं की, आप हमारे ग्रुप से पूछेंगे तो हम आपको किसी वक्त भी कह सकते हैं अल्लाह के फजल से कि हमारे ग्रुप में से कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने करप्शन की होगी। और हमने किसी करप्ट आदमी को अपने साथ नहीं रखना। हमें जीत और हार
میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ڈی سی کالونی کے رہائشیوں سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، اپنے حقوق کے لیے سمجھ جاؤ، اس ڈی سی کالونی کو لٹ مار سے بچانا ہے تو پاسبان گروپ کو جتانا ہے۔ یہ پاسبان گروپ آئے گا، بریگیڈیئر عاشق طور آئے گا تو آپ کا تحفظ ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے آرام سے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی آ جائے، میرے پاس میں ارائی ہوں، میرے پاس ارائی آ گیا ہے، میں بٹ ہوں، میرے پاس بٹ آ گیا ہے، میں جٹ ہوں، میرے پاس جٹ آ گیا ہے، تو میں نے ان کو ووٹ دینا ہے، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر ان دو گروپوں میں سے کوئی ایک گروپ بھی آ گیا تو اس کالونی کا بھی اللہ ہی حافظ ہے اور آپ لوگوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ جی بٹ صاحب، آپ جیسے پیغام میں بھی کہا اور ریکویسٹ کی رہائشیوں کو، ممبران ڈی سی کالونی کو، باقی 12 مارچ کو نکلیں اور اپنے حقوق کی حفاظت کریں۔ یہ آج جو میرے مہمان تھے محترم شاہ محمود بٹ صاحب تھے، جو سابقہ ایگزیکٹو ممبر تھے چیمبر آف کامرس کے، اور موجودہ ڈی سی کالونی کے ہونے والے حالیہ انتخابات میں جو 12 مارچ کو 2023 کو ہونے متوقع ہے، اس میں ایگزیکٹو ممبر کے حیثیت سے پاسبان گروپ کی جانب سے امیدوار تھے۔ میں نے کوشش کی کہ ان کو ہر موضوعات پہ، ہر ایشو پہ بات کی جو ڈی سی کالونی کے متعلقہ ہو، اور ان کا جواب لے سکوں، اور امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی۔ اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔